اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو یوم جمعہ مبارک ہو۔ آج ہم آداب زندگی اور حسن عبادات کے سلسلے میں آج ہم یوم جمعہ کے آداب پڑھیں گے اور اس سے ہم سیکھیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جمعہ کے لیے جمعہ کے دن کیا معمول تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا امور سر انجام دیتے تھے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اسی طرح ڈھال سکیں۔ سب سے پہلے یوم جمعہ جو ہے بہت ہی افضل دن ہے۔ اس کی افضلیت کے لیے صحیح مسلم میں روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ افضل ترین دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور اللہ کے خلیفہ بنا لیے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور جمعہ سب سے افضل دن اس لیے بھی ہے کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے جمعہ جو ہے وہ عید کا دن ہے۔ اس میں جو سب سے اہم چیز نماز جمعہ کی ادائیگی ہے اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے کہ جمعہ کے دن صفائی ستھرائی، نہانے دھونے اور آرائش و زبائش کرنے کا پورا اہتمام کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جمعہ کی نماز پڑھنے آئے تو اسے غسل کر کے آنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر اللہ کا حق ہے کہ ہر ہفتہ میں غسل کرے اور سر اور بدن کو دھوئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جمعہ کے دن ہر بالغ جو جوان ہے اس کے لیے غسل کرنا لازمی ہے اور مسواک کرنا اور خوشبو لگانا اگر میسر ہو تو۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور حضرت سلیمان بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن نہایا دھویا اور اپنے بس بھر اس نے طہارت و نظافت کا پورا اہتمام کیا، پھر اس نے تیل لگایا، اگر خوشبو ملی تو وہ لگا لی، پھر دوپہر ڈھلے مسجد میں جا پہنچا اور مسجد جا کر صف میں بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کو ایک دوسرے سے نہیں ہٹایا، پھر اس نے نماز پڑھی جو اس کے لیے مقدر تھی۔ پھر جب امام ممبر کی طرف نکلا تو چپ چاپ بیٹھا خطبہ سنتا رہا، تو اس شخص کے سارے گناہ بخش دیے گئے جو ایک جمعہ تک اس سے سرزد ہوئے تھے۔ بخاری شریف۔ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ ذکر، اذکار اور تسبیحات کرے، تلاوت قرآن کا اور اپنا معمول بنائے اور دعا، صدقہ و خیرات، مریضوں کی عیادت کرے، جنازے میں شرکت کرے اگر کوئی فوت ہوا ہو، گورستان کی سیر کرے یعنی قبرستان میں جائے اور جو تمام وہاں پہ میتیں ہیں ان کے لیے دعائے خیر فرمائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، کیونکہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور اللہ کے لیے خلیفہ بنا لیے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام
کو طوفان سے نجات بھی اسی دن ملی۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 5 عمل ایسے ہیں جو شخص ان کو ایک دن میں کرے گا، اس کو جنت والوں میں لکھ دیا جائے گا۔ نمبر 1 بیمار کی عیادت، نمبر 2 جنازے میں شریک ہونا، نمبر 3 روزہ رکھنا، نمبر 4 نماز جمعہ پڑھنا، اور نمبر 5 غلام کو آزاد کرنا۔ یہ 5 اعمال اگر وہ جمعے کے دن بجا لائے گا تو اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا نام جنت والوں میں لکھ دے گا۔ پھر حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور چمکتا رہے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص جمعہ کی شب سورہ دخان کی تلاوت کرے اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن میں ایک ایسی مبارک ساعت ہے کہ بندہ اس میں جو بھی دعا مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اب یہ ساعت کون سی ہے، اس میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے، مختلف اوقات کا ذکر کیا ہے۔ البتہ علماء نے کہا کہ 2 قول ان میں صحیح ہیں۔ ایک یہ کہ جس وقت خطیب خطبے کے لیے ممبر پر آتا ہے اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک کا وقت ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ گھڑی جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے جب سورج غروب ہونے لگے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ دونوں ہی اوقات نہایت ادب عاجزی کے ساتھ دعا فرمائیں اور اپنی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر طلب کریں۔ جمعہ کے دن نماز کا پورا اہتمام کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غسل فرما کر خوشبو لگا کر اور تیار ہو کر نماز جمعہ کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ جمعہ کی اذان سنتے ہی مسجد کی طرف دوڑ پڑیے۔ کاروبار اور دوسری مشغولیتیں یک قلم بند کر دیجیے اور پوری یکسوئی کے ساتھ خطبہ سننے اور نماز ادا کرنے میں مشغول ہو جائیے، اور جمعہ سے فارغ ہو جائیں تو پھر کاروبار میں لگ جائیں۔ قرآن میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 اور 10۔ مومنوں جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو جلد از جلد اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں اپنی اپنی مصروفیتوں کے لیے پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل میں سے اپنا حصہ ڈھونڈ لینے میں لگ جاؤ اور اللہ کو خوب یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ہم بہت سی چیزوں میں اپنی فلاح سمجھتے ہیں، اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلاح جو ہے وہ میری یاد میں ہی رکھی ہے، میرے ذکر میں رکھی ہے۔ جیسے مومن مؤذن 5 وقت یہ ہمیں بلاتا ہے حی علی الفلاح، کہ آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف۔ اذان سننے کے بعد مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کاروبار کرے یا کسی دنیاوی مشغولیت میں پھنسا رہے اور اللہ سے غافل دنیا دار بن جائے۔ دنیا کے بارے میں یہ نقطہ نظر بھی صحیح نہیں ہے کہ آدمی بالکل اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لے اور دنیا کے معاملات کو بالکل ہی ترک کر دے، ناکارہ سمجھ کر کہ دنیا تو بالکل ناکارہ ہے، بلکہ قرآن پاک ہدایت دیتا ہے کہ اپنے حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی پوری طرح ادا کیے جائیں، اور نہ ہی دنیا میں اتنا زیادہ دھنستا چلا جائے کہ اس کو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالکل خبر ہی نہ ہو۔ جمعہ کی نماز کے لیے جلد سے جلد مسجد میں جانے کی کوشش کیجیے، اور یہ سب اس لیے ہے تاکہ آپ ثواب پانے والوں میں پہلی صف میں شامل ہوں، کیونکہ جیسے جیسے جو پہلی صف کا ثواب سب سے زیادہ، اس کے بعد اس کے بعد اس کی، اور سبقت کیجیے۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی مسلمان کو
ایک صف سے اٹھا کر پیچھے نہ بھیجیے، بلکہ آپ کو جہاں جگہ ملے وہاں پر ہی آپ اپنا قیام کریں۔ امام جو عربی خطبہ پڑھتا ہے اس کو دھیان اور توجہ سے سنیں، چاہے عربی سمجھ بھی نہیں آتی لیکن باادب طریقے سے بیٹھ کر سنا جائے۔ اور جمعہ کے فرضوں میں سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ پڑھنا یا سورہ منافقون اور سورہ جمعہ پڑھنا افضل اور مسنون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی صورتیں جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ جمعہ کے دن کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ باقی دنوں میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک پہنچتا ہے، لیکن جمعہ کے دن خاص طور پر اس کی فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود درود پاک سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس روز درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ درود میرے حضور میں پیش کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کے بعد جو سب سے افضل عبادت ہے وہ درود پاک ہے۔ درود پاک کی جتنی زیادہ کثرت کریں گے، درود پاک وہ عبادت ہے جس کی اجر کا نہ حد ہے نہ حساب ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، نماز ادا کرتے تھے، تمام اچھے اعمال سارے انجام دیتے تھے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن درود پاک کس کی سنت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے فرشتوں کی۔ جیسے ہستی بڑی ہے ویسے اس کا جو عمل ہے اجر کے لحاظ سے وہ بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اس لیے پیارے بھائیوں، میرے مومن دوستو، میرے مسلمان دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں جمعہ والے دن ہدیہ درود و سلام پیش کریں، کیونکہ درود سے ثواب ملتا ہے، درود سے ثواب ملتا ہے، اور سلام سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ملتا ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے لیے بھی ہمیں درود و سلام پڑھنا ہوگا۔ اور درود و سلام کس طریقے سے پڑھیں؟ بیٹھ کر پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، جیسے آپ کا من کرتا ہے ویسے ہی پڑھیں۔ اور پھر جاتے ہوئے بات کہ یہ جو اچھی باتیں آپ نے سنی ہیں، آپ کے گوش گزار میں نے کی ہیں، اس کو شیئر بھی کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ ہماری اچھی بات جو ہے پھیلتی رہے، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔